شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ ان کا واٹس ایپ سٹیٹس ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ عبارت وہاں پہ لگائی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ اس کا باپ بھی سی آئی اے میں تھا اور اس کا دادا بھی سی آئی اے میں تھا، اور یہ کون سی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے؟ جناب، ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی ہے کہ بہت بڑی خبر ہے۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے مین ایونٹ میں 2 گولڈ 2 سلور اور 1 برونز میڈل جو ہے وہ جیتا ہے۔ جنید اکبر صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے، آگے انہوں نے کچھ بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں اور میرے لیے بڑے حیران کن تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور آج سلسلے میں سیکیورٹی بھی جو ہے وہ بہت ہائی الرٹ رہی ہے سارا دن، کچھ اس کو بھی تھوڑا سا ریویو کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اہم ترین خبریں قومی سطح کی اور بین الاقوامی سطح کی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ ایک شیر جو ہے وہ فرار ہو گیا تھا اور اس نے 2 بچوں کو اور ایک خاتون کو جو ہے وہ زخمی کیا تھا۔ جوہر ٹاؤن لاہور کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ فوٹیج بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے بھی یہ اپیل کی تھی کہ جناب بہت سے شیر جو ہیں وہ شہری آبادی کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور صرف لاہور میں نہیں بلکہ دیگر شہروں کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے اور مجھے خوشی ہے، میں تعریف کرنا چاہوں گا، مجھے بڑی یہ خبر شیئر کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ غیر قانونی طور پر رکھے گئے 13 شیروں کو جناب تحویل میں لیا گیا ہے اور 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 13 شیر، آپ اندازہ کیجئے، یہ صوبہ پنجاب کے اندر جو ہے یہ آپریشن کیا گیا، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ تعداد کم ہے۔ میرا خیال میں 13 شیر بہت کم ہے، یہ اور بھی آپ کو نکلیں گے اگر آپ اس کی پوری طرح انویسٹیگیشن کریں تو، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شیر آپ جہاں پہ بھی رکھتے ہیں نا، آس پاس کے لوگوں کو پوری طرح اس کی دہاڑ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ انہوں نے شیر رکھا ہوا ہے۔ تو انتظامیہ کی جانب سے یہ کارروائی 2 روز قبل لاہور میں جو پیش آیا تھا واقعہ، اس کے بعد کی گئی ہے۔ یہ کریک ڈاؤن کیا گیا، لاہور میں ہونے والی کارروائی میں 4 شیروں کو تحویل میں لیا گیا ہے اور اس احاطے کو بھی سیل کیا گیا جہاں پہ شیروں کو رکھا گیا تھا۔ بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ٹک ٹاک کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بھی بڑی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں شیروں کے حوالے سے، لوگوں نے اپنے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ شیر وہاں پہ جو ہے وہ جنگلوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جائیں جناب آپ جنگلے کے اندر سے ہو کے آئیں۔ یہ ٹک ٹاک کے اوپر یہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو حیران کن بات ہے، اور میں حیران ہوتا تھا جب یہ ویڈیوز میرے سامنے آتی تھی تو میں کہتا تھا یار ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے رنگ بازی بنائی ہوئی ہے، ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ جناب شیر کا پنجرہ ہے، شیر اندر رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں جائیں جناب آپ اندر سے ہو کے آئیں۔ شیروں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، چیتے بھی رکھے ہوئے ہیں، صرف شیر نہیں چیتے بھی اس طرح رکھے ہوئے ہیں، اور چیتے ڈرائنگ روم کے اندر گھوم رہے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ ایک عجیب مطلب بدتمیزی، طوفان بدتمیزی آیا ہوا ہے۔ اس میں پتہ لگا ہے جناب لاہور سے 4 شیر گرفتار ہوئے ہیں، اور گرفتار تو نہیں ہے، تحویل میں لیا گیا ہے۔ اور گجرانوالہ میں بھی جو وہاں پہ بھی جو ہے وہ 4 شیر برآمد کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد میں 2 شیر جو ہے وہ تحویل میں لیے گئے، ملتان میں 3 شیر جو ہیں وہ برآمد کیے گئے ہیں۔ اس طرح جناب یہ 13 شیر جو ہیں وہ تحویل میں لیے گئے۔ میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی مزید تحقیقات کریں اور بھی بہت سے نکلیں گے، یہ میں آپ کو بھی گارنٹی کر کے جو ہے میں بتا سکتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک کبوتر کی خبر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آئی ہے، خاص طور پہ ان افراد کے حوالے سے جو جیل کے اندر موجود ہیں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میرے ذہن سے بھی اسکپ ہو گیا، آئی مسٹ سے، میں شاید عمر کا تقاضا ہو رہا ہے، لیکن ویسے بھی خبریں بہت زیادہ تھیں پچھلے ویلاگ میں تو میں وہ شیئر کرنا بھول گیا، تو وہ میں اب آپ کے ساتھ جو ہے میں خبر شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہے، اور یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ۔ شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ ان کا واٹس ایپ سٹیٹس ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ جو ہے وہ عبارت وہاں پہ لگائی ہوئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، ظاہری بات ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اب موجود ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ انہوں نے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس کے اوپر لگائی ہے۔ اب یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ کہتی ہیں، آج کا سوال ایک معصوم نے پوچھا، جس شیر افضل مروت نے الیکشن جتوایا، پنجاب کو گھر سے تکلیف کے وقت میں نکالا، وہ غلط ہے، لیکن جس نے 26ویں آئینی ترمیم میں فوج کی مدد کی، اربوں روپے لیے، عدالتوں کا سودا کیا، ورکر، ملک اور پارٹی پر تیزاب ڈالا، جس کا باپ سی آئی اے، دادا سی آئی اے اور خود لندن میں، روس میں، ساؤتھ افریقہ میں شکار کر رہا ہے، وہ غدار نہیں ہے۔ اب آپ نے نا ڈیکوڈ کرنا ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ آگے کہتی ہیں، کھیل سمجھ آیا خان کے دوستوں، خان کے خلاف گیم جیل سے ہی کھیلی جا رہی ہے، دشمن بھی سن لے، عمر چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین
اسی لیے بند ہیں ابھی تک. وہ یزید کی بیعت کو تیار نہیں. انشاءاللہ صرف خان ہی ہوگا, -1 والے اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ خود ختم کرے گا. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ اس کا باپ بھی CIA میں تھا اور اس کا دادا بھی CIA میں تھا. اور یہ کون سی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جس کا مطلب اتنا اثر و رسوخ ہے کہ جس کے باپ دادا جو ہے وہ اتنے مطلب نامی گرامی ہوں گے کہ وہ بھی CIA سے تعلق رکھتے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے مطلب دوبارہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ سمجھ آیا خان کے دوستوں, خان کے خلاف گیم جیل سے ہی کھیلی جا رہی ہے. یعنی ہو سکتا ہے یہ کسی ایسے رہنما کے بارے میں بات کر رہی ہیں جو جیل میں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جیل کے اندر سے کھیلی جا رہی ہے. اور ان کی بیعت لینے سے عمر سرفراز چیمہ جو سابق گورنر ہے پنجاب کے, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کہ جی انہوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت لینے سے انکار کیا ہوا ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اب کس کی بات. اب آپ کے ذہن میں اگر یہ کسوٹی سمجھ آتی ہے تو آپ ذرا کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے یہ. یا تو شاندانہ گلزار صاحبہ کو ہم دعوت دیتے ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے کہ وہ آئیں, ذرا ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دیں, تو پھر کچھ کلیئر ہو کہ وہ کس کے اوپر یہ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ شیر افضل مروت کے بھی حق میں بات کر رہی ہیں. صرف یہ نہیں, وہ شیر افضل مروت کی تعریف کر رہی ہیں, ان کو جو ہے وہ غلط نکالا گیا پارٹی سے. خیر, اب آ جائیں ذرا کبوتر کی خبر پہ. اچھا جی, کبوتر کی خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں جیل سے, کیونکہ جیل کی بات ہو رہی ہے, تو جیل سے ایک یہ جو رقعہ آیا تھا جس میں 5 افراد کے حوالے سے, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ, ان 5 افراد کے سگنیچرز کے ساتھ ایک لیٹر آیا تھا. اور اس لیٹر میں کہا گیا تھا کہ جناب حکومت سے جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں, اور حکومت سے بھی کیے جائیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کیے جائیں, لیکن سیاسی رستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا ایک بھوچال آیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ اس نیریٹو سے بالکل ہٹ کے ہے جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اندر سے انسٹرکشنز ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کسی صورت کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں, ہم بات کریں گے تو صرف فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. یہ اب کس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ تبدیلی کس طرح آئی ہے, اور یہ بالکل اپوزٹ نیریٹو جو ہے وہ کس طرح بنا. تو ہم نے اپنے کبوتروں کو کچھ بھیجا اور ہم نے جیل کے اندر بھیجا. ساڈا کبوتر جیل بھی جانا ہے اور ساڈا کبوتر انڈیا بھی جانا ہے. تو ہم نے اسے جیل میں بھیجا اور اسے کہا کہ بھئی یہ پتہ کرا کے آؤ کہ یہ اس رقعے کے اوپر جو ہے بہت سے ڈاؤٹس بھی ہیں چند لوگوں کو. مطلب جنید اکبر صاحب نے یہاں تک کہا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, یہ لیٹر صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے جب میں نے یہ انفارمیشن اس پہ نکلوائی ہے تو مجھے یہ پتہ لگا کہ نہ صرف یہ لیٹر اوتھینٹک ہے, نہ صرف یہ لیٹر جو ہے وہ انہی 5 افراد کی طرف سے آیا ہے ان کے سگنیچرز کے ساتھ, بلکہ یہ کہا گیا اسپیسیفک انسٹرکشنز دیتے ہوئے, جس شخص کو یہ لیٹر دیا گیا اسے یہ لیٹر دے کے انسٹرکشنز دی گئیں کہ اس کو جب آپ باہر جا کے دیں گے نا اور صحافیوں کو دیں گے, یہ مجھے بھی مطلب جو ہے وہ ریسیو ہوا تھا اس طرح, تو وہاں پہ کہہ دیجئے گا کہ ہم اس کے اوپر پرزور اصرار کر رہے ہیں کہ سیاسی قیادت کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جائیں. ہم اس کو کوئی ہلکا پھلکا, اس کو کوئی عام لیٹر مت لکھیں, ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ خط لکھا ہے. بڑے سوچ بچار کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سیاسی قیادت کے ساتھ یعنی کہ حکومتی قیادت کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہونے چاہیے, اس کو پریس کریں جا کے. اور پھر ایک ایگزامپل دی گئی ہے, ایگزامپل یہ دی گئی ہے کہ حالیہ ابھی ایران اسرائیل کا جو تنازع تھا, یہ میں ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو کر کے بات بتا رہا ہوں کہ ایران اسرائیل کا جو تنازع ہوا ہے جس میں جنگ ہوئی ہے اتنی بڑی, ان کے بھی پس پردہ جو ہے وہ میڈیٹ کرا کے معاملات جو ہے وہ طے ہو رہے تھے اور ان کے درمیان بھی سیز فائر ہوا. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یا ایون حماس کے ذریعے بھی, مطلب اسرائیلی فورسز اور حماس کے درمیان بھی جو ہے وہ معاہدہ ہو چکے ہیں. تو اگر ان کے درمیان, جن کے درمیان آپس میں فائرنگ کے تبادلے ہو رہے ہیں, اگر ان کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پھر سیاسی قوتوں کے درمیان کیوں نہیں ہو سکتے. تو اتنا پرزور اصرار کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کی گئی ہے. تو وہ اگر کسی کے ذہن میں یہ تھا نا کہ یہ جسٹ آف دا کف ایک ریمارک ہے کہ جی اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, ہاں جی ٹھیک ہے, وہ شاید بڑی مجبوری میں انہوں نے بات کی ہے, تو اس کا بڑا اصرار کیا گیا ہے کہ نہیں, یہ کوئی مجبوری وغیرہ میں نہیں, بڑا سوچ بچار کرنے کے بعد جو ہے یہ پارٹی کو ڈائریکشن دی گئی ہے. اور ان لوگوں کو اس بات کا بھی گلہ اور افسوس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان 5 لوگوں سے آ کے نہ ملاقات کرتی ہے, نہ ان سے رائے لیتی ہے, اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد, یہ ان کے مطلب تھاٹ پروسیس ہے کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی جو ہے ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. نہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں, نہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ان سے ملنے کے لیے آتی ہے, نہ ان سے کسی قسم کی کوئی مشاورت کی جاتی ہے. ان کو جسے کہتے ہیں نا کالا پانی کی ان کو سزا دے دی گئی ہے. کالا پانی جو ہوتا تھا نا وہ انگریز کے دور میں جو ہے وہ یہ جو
اس وقت آزادی کے لیے جو تحریک چلتی تھی، تو ان لوگوں کو اٹھا کے جو ہے وہ ایک جزیرے کے اوپر پھینک دیا جاتا تھا اور اسے کہتے تھے کہ کالا پانی کی سزا دے دی گئی ہے، وہاں پہ وہ زندہ رہتے ہیں، مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح کا امپریشن آنا شروع ہو گیا جیسے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ کالا پانی کی سزا دے دی گئی ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی محسن نقوی کو وابڈا والوں نے سینٹر بنایا ہے، سب کو پتہ ہے کون لاتا ہے، کون پارلیمنٹ میں تقریروں کو غائب کرتا ہے، کون ریفرنس بناتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ آگے انہوں نے کچھ بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں اور میرے لیے بڑے حیران کن تھے۔ انہوں نے کہا، ان سے سوال ہوا کہ خان صاحب سے جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی تو ان کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ حقیقت ہے، اس کی مرضی کے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کوشش کی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ملوانے کی، کامیاب نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ صاحب گنڈا پور صاحب، جنید اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے علی امین گنڈا پور کی ملاقات کروانے کی کوشش کی عمران خان سے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے صدر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مریم نواز نے علی امین گنڈا پور کی ملاقات کروانے کی کوشش کی ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ مریم نواز نے کوشش کی تھی، انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ صاحب کی جب ان سے ملاقات ہوئی، مریم نواز سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں، لیکن پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز تک جو ہے ان کی سفارش بھی نہیں چلی ملاقات کروانے کے لیے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ یعنی مریم نواز کی بات بھی ادھر نہیں مانی گئی، تو انہوں نے کہا وہ نہیں مانتے، ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو فیصلہ ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ آلریڈی جنید اکبر صاحب اور علی امین گنڈا پور کے درمیان یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپس میں تعلقات جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ اب یہ انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ مریم نواز نے علی امین گنڈا پور کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اگر تو ایسا ہوا ہے، میں دوبارہ ایک ڈاؤٹ رکھوں گا، کیونکہ جو زبان علی امین گنڈا پور مریم نواز کے حوالے سے استعمال کر چکے ہیں ماضی کے اندر، مجھے آج بھی یاد ہے کہ کشمیر کے الیکشنز ہو رہے تھے، اس دوران جس قسم کی لینگویج اس وقت یوز کی گئی تھی مریم نواز کے حوالے سے گنڈا پور صاحب کی جانب سے، اس کے باوجود اگر مریم نواز جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات کروانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کروا رہی ہیں، تو بھائی یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ مطلب بڑی بات ہے کہ وہ سب کچھ بھلانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے باوجود گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کی وہ کوشش کروا رہی ہیں، تو یہ تو میرے لیے تو بہت بڑی خبر ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب شہزاد اکبر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اطلاع عام ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب یورپ تشریف لا رہے ہیں، غالباً پیرس کا پلان ہے، لیکن آخری لمحے اسپین بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، باقی تسی آپ سارے سمجھدار ہی ہو۔ اب مجھے کچھ نہیں سمجھ آئی شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ایتھے کر لو، تسی ایتھے بھی احتجاج کرو، لاسٹ ٹائم آپ نے امریکہ میں کیا تھا، اس کے بعد دیکھ لیں کیا ہوا تھا۔ جب آپ لوگوں نے امریکہ میں احتجاج کیا تھا، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو انہوں نے اس کو فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ کھانے پہ بلا لیا تھا، تو آئی ڈونٹ نو۔ اس کے علاوہ جناب سی ٹی ٹی نے اور پنجاب پولیس کی مشترکہ کارروائیوں میں جو ہے وہ فتنہ الہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک اور دیگر جو ہے وہ زخمی فرار ہو گئے ہیں۔ تونسا شریف کے قریب پنجاب پولیس نے سی ٹی ٹی کے ساتھ مل کر امن دشمنوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا، جس میں تھانہ وہوا کی حدود جادے والی میں فتنہ الہندوستان کے 5 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ مشترکہ آپریشن میں 8 دہشت گرد شدید زخمی بھی ہوئے۔ آپریشن کے موقع پر پولیس حکام موقع پر پہنچے اور ٹیموں کو مبارکباد دی۔ ادھر سی ٹی ٹی پنجاب اور پولیس نے بہاولپور میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد ہلاک کر دیا۔ سی ٹی ٹی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بڑا سانحہ ناکام بنایا۔ فائرنگ میں 1 دہشت گرد ہلاک اور 3 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزمان کے قبضے سے بڑی تعداد میں گولیاں اور ہینڈ گرینیڈز برآمد ہوئے ہیں۔ بعد میں دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ خبر آئی ہے، خراسان ڈائری نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ 3 ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے جو دہشت گرد ہیں، لکی مروت میں آپریشن کیا گیا ہے سی ٹی ڈی کی جانب سے۔ اس میں سی ٹی ڈی بنو اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل پولیس جو ہے اس میں شامل تھی، اور اس میں ٹی ٹی پی کے 3 دہشت گرد جن کا تعلق جو ہے وہ ٹیپو گروپ سے تھا، ان کو حرامہ تالا ایریا میں جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے۔ بٹانی کنال کے قریب لکی مروت کے اندر یہ ایریا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جو انکاؤنٹر تھا یہ تقریباً 25 منٹ تک جو ہے وہ جاری رہا، اور جو دہشت گرد جو مارے گئے ہیں ان کا نام وسیم اللہ اور بتایا جاتا ہے، اور قدرت اللہ اور ہجرت اللہ، یہ 3 افراد کے نام جو ہیں وہ یہ بتائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے، میں بات کرنا چاہوں گا خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے، جو انہوں نے دورہ کیا ہے اور ایس سی او کا جو ایک اجلاس تھا اس کے اندر جو اس میں انہوں نے شرکت کی، وہاں پہ اس میں خاص طور پہ میرا خیال میں جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو مجھے جس نے کافی فیسینیٹ کیا،
وہ تھا ان کی ایرانی صدر کے ساتھ جو انٹریکشن ہوئی ہے، پزشکیان صاحب کے ساتھ جو ان کی انٹریکشن ہوئی سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. ایک تو بڑے ہی گرم جوشی کے ساتھ، یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑے ہی گرم جوشی کے ساتھ جو ہے وہ دونوں رہنماؤں کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور اس سے جو گرم جوشی اس ہینڈ شیک کے اندر نظر آ رہی ہے وہ، اور اس کے بعد میں جو ایون جو وفود کے لیول کے اوپر بھی جو آپس میں ملاقات ہوئی وہ جو ہے ایک بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے. اس کے بعد جب آپس میں سارے مشترکہ لیڈرز جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس دوران بھی جو ہے وہ ایک موقع کے اوپر جو ایرانی صدر تھے وہ اٹھ کے شہباز شریف صاحب کے پاس آ کے بیٹھے، اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا. اب یہ سارے مناظر جو ہیں، میں 2-3 اس کے اوپر پوائنٹس کہنا چاہوں گا. ایک تو پاکستان نے مطلب جو رول ادا کیا، بہت سے لوگوں کو اس دوران، میں وہ جو 10-12 دن کا جو ٹائم پیریڈ تھا نا، اس دوران بہت سے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے، کچھ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے اور کچھ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو ہے پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے، پاکستان کے کردار کے حوالے سے بہت سے ڈاؤٹس کیے. مطلب اتنے بڑے بڑے بے شرم اور بے غیرت لوگ تھے جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب پاکستان نے اپنی ایران کے خلاف جو ہے وہ ایئر بیسز دے دی ہیں. اس حد تک وہ چلے گئے. لیکن آج تک ان بے شرموں نے، بے غیرتوں نے، مجھے کہنا پڑے گا کہ معافی تک نہیں مانگی کہ ہم نے جھوٹی خبر شیئر کی تھی. ٹھیک ہے، آج آپ کو جب یہ مناظر آپ دیکھتے ہیں ایران کے صدر کے اور پاکستانی وزیر اعظم کے، کچھ شرم آتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ یار ہم نے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہم نے کوئی موقع نہیں چھوڑا. پہلے جب پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی ہم نے اس وقت بھی کوئی موقع نہیں چھوڑا پاکستان کے اگینسٹ بات کرنے کا، اور جب ان کی وار ہو رہی تھی، ایران اور اسرائیل کی وار ہو رحی تھی، تو اس دوران بھی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی سازش انہوں نے نہیں چھوڑی. میں کبھی بھی کسی کی حب الوطنی پہ جو ہے نا میں سوال نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی. کوئی تو موقع آپ چھوڑ دیں کہ جس کے اندر آپ 1 منٹ کے لیے، جب انٹرنیشنل معاملات ہوں، میں دوبارہ میری غور سے بات سنیے گا، جب انٹرنیشنل معاملات ہوں برائے مہربانی اس میں تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. باقی لوکل معاملات کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے آپ جو مرضی کہیں، میں آپ کو پورا اختیار دیتا ہوں، آپ کے پاس رائٹ ہے آپ جو مرضی کہیں، یہ آپ کا حق ہے. لیکن میرے بھائی جب انٹرنیشنل معاملات ہوتے ہیں کم از کم اس میں تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اس میں تو اس طرح کی حرکتیں مت کریں. اب یہ ایران کا صدر جس طرح جفیاں ڈال رہا ہے، جس طرح ہاتھ ملا رہا ہے، اٹھ کے شہباز شریف صاحب کے پاس آ رہا ہے، یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہی شو کرتا ہے نا کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کے ان تمام جسچرز سے خوش ہے، اس کو سیٹسفائیڈ ہے کہ اور بار بار وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. ایران کا جو آرمی چیف ہے، موجودہ آرمی چیف، اس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو فون کر کے خاص طور پہ شکریہ ادا کیا کہ ہاں جی بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ یہ کردار ادا کیا اس ساری جنگ کے دوران. میں بار بار کہتا ہوں پاکستان کی پوزیشن بڑی پرابلمٹک تھی. ایک جگہ امریکہ اور ایک جگہ ایران. ایک جگہ آپ نے اس کو جو ہے نوبیل انعام کے لیے جو ہے وہ نامنیٹ کیا ہوا ہے، دوسری جگہ آپ ایران کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس ساری ٹرکی صورتحال میں سے آپ نے دونوں پارٹیوں کو پھر بھی سیٹسفائیڈ رکھا ہے. یہ بہت مشکل کام تھا، یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی ہو گیا. تو ایسے کم از کم موقعوں کے اوپر نا دل بڑا کیا کریں. ایم ہی کڑ کے نا آپ کے اپنے جو ہے نا وہ دن خراب گزرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. یہ ملک جو ہے وہ اگر بین الاقوامی طور پہ آج اس کو کوئی جگہ مل رہی ہے، کوئی سپورٹ مل رہی ہے، تو برائے مہربانی اپنا دل بڑا کریں، اپنا دماغ بڑا کریں. مجھے رہ کے اپنا ان لوگوں کے اوپر بے شرموں پہ رحم آتا ہے لٹرلی، کہ یہ اپنے پیسے کمانے کی خاطر، اپنے ڈالر کمانے کی خاطر، اپنے انکلینیشن کی خاطر جو ہے پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی ہے کہ بہت بڑی خبر ہے. کوریا میں جاری اس چیمپئن شپ میں قومی انڈر 13 اور انڈر 15 کھلاڑیوں نے فائنلز میں یہ کامیابی حاصل کی اور مجموعی طور پہ 7 میڈلز انہوں نے جناب جیتے ہیں. بوائز انڈر 13 کے فائنل میں پاکستان کے سہیل عدنان نے بھارت کے آیان دھنوکا کو ہرایا. انڈر 15 کے مقابلے میں پاکستان کے نعمان خان چھا گئے. نعمان نے فائنل میں ہم وطن احمد رایان خلیل کے خلاف جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. گرلز انڈر 13 کے فائنل میں مانور علی کو چین کی ین زی وان نے جو ہے وہ شکست دی. تو پاکستانی کھلاڑیوں نے مین ایونٹ میں 2 گولڈ، 2 سلور اور 1 برانز میڈل جو ہے وہ جیتا ہے، جبکہ پلیٹ ڈویژن میں بھی جو ہے وہ 2 ٹائٹلز انہوں نے اپنے نام کیے ہیں. تو آل دا بیسٹ ٹو آر اسکواش ٹیم. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.